پریگنینسی کے لیے بتا دیں. کچھ 5 سال ہو چکے ہیں, بیبی نہیں ہے, 1 ٹائم مس کیریج بھی ہو گیا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں, بہت سارے بھائی اور بہنوں نے یہ سوال پوچھا ہے. کسی کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 15 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 25 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے, کیا کریں؟ اگر ہم قرآن و حدیث سے اس کی رہنمائی لیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا, جن کی عمر 102 سال تھی. انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ مجھے وارث چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو وارث دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث دیا اور ان کا نام حضرت یحییٰ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھا. اسی طرح اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو تو ان کو بھی 80 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا. میرے محترم بھائی اور بہنوں, یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عمر 100 سال بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ 100 سال کی عمر میں بھی دینے پہ قادر ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا توکل, یقین, بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. اور یہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے. ساؤنڈ از دا پاورفل انرجی. میرے محترم بھائی اور بہنوں, اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ بکثرت دعا مانگیں, ربی حبلی من الصالحین, اور جتنا من سے مانگیں گے. انفارچونیٹلی ہماری زبان دعا مانگتی ہے, من نہیں مانگتا. اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو زبان کہتی ہے وہ 1% ہے, اور جو من کہتا ہے وہ مور دین 1000% ہے. من سے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اور زکریا علیہ السلام نے بھی یہی عمل کر کے دکھایا. اور اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی, ربی حبلی من الصالحین. میرے محترم بھائی اور بہنوں, دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ عبادت کا مغز ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں. پہلا کام دعائیں کریں. ہم دعا کرتے ہیں مگر 99% گلے, شکوے, شکایتیں, ٹونٹ, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم رات کو سب سے پہلے وضو کریں اور دونوں میاں بیوی 2 نفل پڑھیں. جتنا میسر آتا ہے قرآن کی تلاوت کریں, اور اس کے بعد لمبی دعائیں کریں. اور اس کے بعد یہ جو دعا اللہم جنب الشیطان و جنبنی الشیطان ما رزقتنا, یہ دعا پڑھیں. اور اس کے بعد ہم اپنی بیوی سے ملیں. یہ بہترین طریقہ ہے. اور اس کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں, جو قدرتی غذائیں ہیں, جو قدرتی دعائیں ہیں, جو قدرتی چیزیں ہیں, اس کا استعمال کریں. اور یہ جتنے کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, یہ جتنی مین میڈ چیزیں ہیں, اس سے اوائڈ کریں. اور میرے محترم بھائی اور بہنوں, طاقت کے لیے پھلوں, سبزیوں اور ڈرائی فروٹ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں, چاہے اس کو کوئی XYZ نام دے دو, میرے محترم بھائی اور بہنوں, یہ چیزیں اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے, کیا اس سے بڑھ کے بھی طاقتور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ خام خیالی ہیں. تو قدرتی چیزوں کے اوپر, نیچرل چیزوں کے اوپر اگر یہ ہوتی تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کی ضرور رہنمائی کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی میں ان کشتوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند فرمائیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں, آپ کی اپنی مرضی سے نہیں تھیں, اللہ کے امر سے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون پسند کرتے تھے, شہد پسند کرتے تھے, دودھ پسند کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلبینہ کھایا کرتے تھے, آپ شنیز, کلونجی اور میتھی دانے کو آپ اہمیت دیتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
मेरे मोहतरम भाइयों खजूर पसंद थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मछली पसंद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीज़ें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों ककड़ी पसंद थी, शहद पसंद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें पसंद करते थे, खजूर पसंद थी। हमें भी उन चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए और उन्हीं चीज़ों के ऊपर इक्तफ़ा करना चाहिए। इंशाअल्लाह ये चीज़ें जब हम अपनाएंगे तो ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी सारी दुआओं को पूरा करने वाले हैं।